رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. حضرات محترم، قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کا جمعہ المبارک جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ مسجد کی فضیلت ہے. مسجد میں اللہ کے گھر میں آنے سے کیا ملتا ہے، اس کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے، اس میں عبادت کرنے سے کیا ملتا ہے، اور اس کی صفائی کرنے سے کیا ملتا ہے. یہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجدوں سے پیار کرنے والا، مسجدوں کی خدمت کرنے والا اور ان کی نگہداشت اور حفاظت کرنے والا بنائے. سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی اس روئے زمین پر وہ مسجد حرام ہے، جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں. یہ پہلی مسجد ہے جو پوری روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی گئی. اس کے بعد اس مسجد کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی نماز پڑھائی. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضور کے زمانے میں عہد نبوی میں اس کے بعد جو پہلی مسجد بنی حضور کے زمانے میں مسجد قباء ہے. قباء یہ بنائی گئی. پھر اس کے بعد مسجد نبوی بنائی گئی ہے. یہ تاریخ بتاتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں جب تم کسی مرد کو دیکھو، کسی بندے کو دیکھو کیا کرتے ہوئے کہ وہ مسجد میں آیا، مسجد کی خبر گیری کی، اس کی خبر لینے لگا، اس کی چیزوں کا خیال کرنے لگا، اس کی دیکھ بھال کرنے لگا، اس کی رکھوالی کے بارے میں پوچھنے لگا. جو شخص مسجد میں آیا اور مسجد کی خبر گیری کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اس کے ایمان کی گواہی دے دو.
ثابت یہ ہوا کہ مسجد میں آنا، مسجد کی خبر گیری کرنا، قیامت کے دن اللہ اس کو آباد بھی کرے گا اور اس کی آخرت کو اچھا بھی کر دے گا۔ بندہ گھر بناتا ہے، ہر گھر بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی اپنے بچوں کے لیے بناتا ہے، جو اپنے لیے بناتا ہے، کچھ رشتہ داروں عزیز و اقارب کے لیے گھر بناتا ہے۔ مسجد کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال جب کیا گیا کہ گھر تو بنائے اس لیے جاتے ہیں اس پہ رہنا ہے، تو مسجد کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو مسجد کو بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کو اپنے گھر جیسا نہ سمجھا جائے۔ اس کے بعد مسجد کو ذکر و اذکار میں، مسجد میں جا کر ذکر و اذکار کیا جائے، تسبیح و تحلیل کی جائے۔ مسجد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، تسبیح و تحلیل کی جائے، اور آنے والا خوف خدا دل میں رکھ کر آئے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، اور پھر جا کر اللہ کے گھر میں جا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرے۔ جو ایسا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے ایمان کو سلامت فرماتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں سرخ رو فرما دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہروں کے مقاموں میں سے اللہ کے نزدیک جو محبوب جگہ ہے، پیاری جگہ ہے، جو خدا کو خوبصورت لگتی ہے، دنیا کے سارے مقاموں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوبصورت، پیاری، محبوب جگہ لگتی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد ہے۔ جب خدا اپنے گھر سے پیار کرتا ہے تو وہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ کتنی مزے کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کے گھروں میں وہ گھر پسند ہے جہاں مسجد بنائی جاتی ہے، اور دنیا کے بازاروں میں مجھے وہ بازار ناپسند ہے جہاں غیبت کی جاتی ہو۔ میں بازاروں کو پسند نہیں کرتا۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خدا یہ بازاروں کو پسند نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ بازار تو ہماری خرید و فروخت کے لیے، ہمارے کھانے پینے کے لیے، ہمارے آنے جانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا خدا اس لیے پسند نہیں کرتا کہ بازاروں میں مکر و فریب ہوتا ہے، بازاروں میں بے ایمانی کی جاتی ہے، بازاروں میں لالچ ہوتا ہے، بازاروں میں دھوکہ ہوتا ہے۔ تو دھوکے والی چیز کو، لالچ والی چیز کو، مکر و فریب والی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد میں صبح بھی جاتے ہیں، شام بھی جاتے ہیں، صبح بھی جاتے ہیں، شام بھی جاتے ہیں۔ ان کا مسجد میں صبح و
شام وہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو جنت کی بشارت عطا کرنا. مسجد میں آنے والا، صبح بھی آنے والا، شام کو بھی آنے والا، اس کو جنت کی بشارت دے دو. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسجد سے پیار کرتا ہے، مسجد کی رکھوالی کرتا ہے، قیامت کے دن خدا جنت میں اس کی مہمان نوازی فرمائے گا. خود خدا اس کی مہمان نوازی فرمائے گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں میرے گھر کو جاتا، مسجد میں جاتا، رات تاریکی ہو، اس تاریکی میں میرے گھر میں جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نور کامل کی بشارت عطا کر دو. میرے نور کامل کی بشارت عطا کر دو. اور وہ قیامت کے دن وہ ایسا نور ہوگا جس کے اندر بندہ لپٹ کر جنت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 7 شخص قیامت کے دن میرے سائے میں ہوں گے، جبکہ میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کے سائے میں ہو. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن یہ 7 خوش نصیب ہے جو اللہ کے سائے میں جن کو جگہ عطا کی جائے گی. پوچھا گیا یہ 7 شخص کون ہے؟ فرمایا جسے دنیا میں رہ کر عدل کیا ہو، گھر میں ہو تب عدل کیا ہو، باہر ہو تب عدل کیا ہو، دنیا کے معاملات ہو تب عدل کیا گیا ہو، وقت کا حاکم ہو تب عدل کرے، وقت کا بادشاہ ہو تب عدل کرے، اولاد میں ہو تو اولاد میں عدل کرے. جو سب سے زیادہ عدل کو پسند کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے سائے میں ہوگا. پوچھا گیا دوسرا کون سا خوش نصیب ہے؟ فرمایا جو شخص مسجد کے ساتھ اپنا دل لگاتا ہے، ایک نماز پڑھی دوسری کا انتظار کرتا ہے میں نے پھر مسجد پہ جانا ہے، دوسری پڑھی پھر تیسری کا انتظار کرتا ہے میں نے پھر مسجد پہ جانا ہے. جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد سے دل لگاتا ہے وہ بھی قیامت کے دن میرے سائے میں ہوگا. پھر آگے فرمایا وہ شخص بھی میرے سائے میں ہوگا جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کسی غرض کے لیے نہیں ملتے، کسی طمع کے لیے نہیں ملتے، کسی لالچ کے لیے نہیں ملتے. وہ اپنے مسلمان بھائی کو صرف اس لیے ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ملتا ہے. جو دونوں بھائی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اسے ملتا ہے، بے لوث ملتا ہے، کسی طمع کی غرض سے نہیں ملتا، قیامت کے دن وہ بھی خدا کے سائے میں ہوگا. آج کل تو ہماری دوستیاں، ہمارے تعلق، ہمارے واسطے غرض کے علاوہ چلتے ہی نہیں. ہم نے ہر اس شخص سے ملنا ہے جس سے ہمیں غرض ہو. نہیں، کون سائے میں ہوگا؟ جو بے غرض ہو کر اس کو ملے گا اور وہ اس سے محبت کرتا ہوگا، صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے محبت کرتا ہوگا. پھر اگلا بندہ کون ہے خوش نصیب؟ جو خدا کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا، جبکہ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. جو مسجد میں جا کر تنہائی میں کسی کونے میں لگ کر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ بھی قیامت کے دن خدا کے سائے میں ہوگا. اور اگلا شخص کون ہوگا؟ جو مسجد میں آ کر اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے.
مالک کی حقیقی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، وہ بھی قیامت کے دن خدا کے سائے میں ہوگا۔ تو 7 ایسے شخص ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، جبکہ خدا کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد سے پیار کرتا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، جب وہ مسجد سے محبت کرتا ہے، محبت کے ساتھ ساتھ وہ مسجد کی خدمت بھی کرتا ہے، مسجد کی اپنے مال سے مسجد کی خدمت بھی کرتا ہے، اور خدمت سے مراد اس کی ضروریات اشیاء کا خیال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کیا کہو کہ یہ مومن شخص ہے، اللہ نے اس کے ایمان کو سلامت کر دیا، یہ جب بھی دنیا سے جائے گا تو مومن بن کر جائے گا، اس کا ایمان سلامت ہوگا، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ کتنا خوش نصیب ہے، ورنہ کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں، کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں، لیکن مسجد میں آنے والا، مسجد کی خدمت کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں ایمان کی گواہی دے دو کہ وہ سچا سچا ایماندار ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے گھر میں آتا ہے اور مسجدوں میں آ کر رب کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، مجھے رب کی رحمت مل جائے، اس کا کرم مل جائے، اور وہ آ کر عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بڑی آسانی سے پل صراط سے گزار کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اب دیکھنے میں نیکیاں چھوٹی ہیں، لیکن اجر کے لحاظ سے نیکیاں بہت بڑی ہیں۔ آج عالم یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دنیا میں جنت کے باغ دیکھو تو اس کی طرف دوڑا کرو، بھاگا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا میں کی جنت کے باغ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، جب مسجد کو دیکھو اندر داخل ہو جایا کرو، جب مسجد میں جاؤ گے تو خدائے ذوالجلال کی رحمت کو تم تلاش کر لو گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے دوستو، یہ جس سے ہم آج نا آشنا ہوئے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے قربانی تو سال بعد کرتے ہیں، لیکن جمعے کے دن پہلا شخص آنے والا، مسجد میں پہلا آدمی اپنا قدم رکھنے والا، اس کو اللہ کے رسول نے آنے پر ہی قربانی کا ثواب عطا کر دیا۔ جانور ذبح تو کیا ہی نہیں، قربانی کیسے؟ فرمایا جو سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آتا ہے، پہلا آدمی جو اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، آنے والا پہلا ہو، تو اس کو خدائے ذوالجلال اپنی بارگاہ سے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عرض کیا تھا جو دوسرا آ جائے وہ محروم رہے گا تو اس کو بھی ثواب عطا ہوگا۔ فرمایا جو رب کے گھر میں آتا جائے گا اللہ اس کو ثواب عطا کرتا جائے گا۔ حضور نے بھی فرمایا جو دوسرا آئے گا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب عطا ہوگا، جو تیسرا آئے گا اس کو کون سا ثواب ہوگا؟ فرمایا جو تیسرا آئے گا اس کو دمبے کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو چوتھا آئے گا اس کو مرغی ذبح کرنے کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو 80 اس سے اگلا آئے گا وہ آنڈا خیرات کرنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو مسجد میں آنا بیکار نہیں، پہلے آنے والے کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے تیاری کر کے
اس نے یہ سوچ کر کہ آج جمعہ ہے، میں نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، میں نے پہلے جانا ہے، تو پہلے آنے والا خدا پہلے آنے والے کو بھولتا ہے، نہ دوسرے آنے والے کو بھولتا ہے، نہ تیسرے آنے والے کو بھولتا ہے، نہ چوتھے آنے والے کو بھولتا ہے۔ فرشتے قیامت کے دن اس بندے کی گواہی دیں گے کہ مالک یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر، دنیا کے معاملات چھوڑ کر تیرے گھر میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے میں اس پر راضی ہو گیا۔ یہ عظیم قربانی ہے۔ ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا، آقا میں مسلمانوں کے نبی، مجھے بتائیں اس پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام سن کر خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ اس سوال کا جواب میرا رب دے، اس سوال کا جواب میرا رب دے۔ میں اپنے رب سے سننا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ حضور خاموش ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا فرماتا ہے اگر دنیا میں بہترین جگہ تلاش کرنی ہے تو خدا کے گھر کو دیکھ لو۔ تو آپ نے یہودی سے فرمایا کہ میرے رب کے نزدیک اور میرے نزدیک جو خوبصورت، حسین و جمیل اور بہترین جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو جب انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے، بہترین جگہ یہ ہے، خوبصورت جگہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند مسجد ہے، اس کے رسول کو پسند مسجد ہے، تو خدا کی قسم جب مسجد میں آنے والا جب وہ آتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے اے میرے بندے میں خوبصورت ہوں اور خوبصورت چیز کو بھی پسند کرتا ہوں، جو آنے والا ہوتا ہے میں اس کو بھی خوبصورت بنا دیتا۔ کتنی عظیم بات ہے۔ دیکھیے جب صحابہ نے یہ سنا تو انہوں نے کوشش کی کہ کیوں نہ مسجد کے قریب گھر بنایا جائے، مسجد کے قریب رہا جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ مسجد کے قریب رہتے ہیں یا کچھ بھی نہیں، صرف قریب رہنے سے، مکان قریب ہے، جگہ قریب ہے، وہ قریب رہتا ہے اس کے اللہ کے گھر کے۔ اللہ کا گھر کون سا؟ جو خوبصورت، اللہ کا گھر کون سا؟ جو بہترین جگہ۔ فرمایا جو تیرے گھر کے قریب رہتا ہے، وہ جنگ میں گیا نہیں، وہ جنگ میں پہنچا نہیں، کفار سے لڑائی کی نہیں، اس کو گھر بیٹھے غازی ہونے کا ثواب عطا کر دیا۔ قریب رہنے کے والے بندے کی یہ شان ہے، اللہ اس کو غازی ہونے کا ثواب عطا کرتا۔ قریب رہنے والا اس کو غازی ہونے کا ثواب عطا کرتا۔ جب حضور علیہ السلام آج تو ہم جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں مکان بنانا پسند ہی نہیں کرتے، یہ ہم مسلمانوں کی بات نصیبی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ہی مسلمان ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم مسجد کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے، مسجد کے نزدیک مکان بنانا پسند نہیں کرتے۔ اذان ہوتی ہے، اس کی آواز سے میرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اذان سے تیرے بچے ڈسٹرب ہو، تیرے بچے پریشان ہو، ان کی نیند پوری نہ ہو، جبکہ اسلام کی ابتدا ہی اذان سے ہوئی ہے۔ اے بندے تو کیسا مسلمان ہے، تو اذان سے پریشان ہوتا ہے، تیرے بچے پریشان ہوتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اذان کی آواز آتی ہے تو میرے کانوں میں پڑتی ہے، اس لیے میری بیماری میں اور زیادتی ہوتی ہے۔
خدا کی قسم تیرے ایمان ہونے کی نشانی نہیں ہے. ایمان کی نشانی تو یہ ہے جب خدا کا بلاوا آ جائے، تیری روح بھی تازگی پکڑ جائے، تیرا جسم بھی تازگی پکڑ جائے، تیرے روح کو بھی سکون مل جائے، تیرے جسم کو بھی سکون مل جائے، کیونکہ رب کا بلاوا آ گیا ہے. تو خدا کی قسم جو رب کے نام سے جو دور ہوتے ہیں، خدا ان کو اپنی قدرت سے بھی دور کر دیتا ہے اور مصطفائی کی محبوبیت سے بھی دور کر دیتا ہے. یہ عالم ہے. ہم آج مسلمانوں کے اندر کمی ہے. خدا کی قسم حضور نے مسجد سے دور جب صحابہ کو یہ کیا کہ غازی کا ان کو درجہ عطا کیا، جو دور رہتے تھے وہ پریشان ہو گئے، جو دور سے آتے تھے وہ پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے غازی ہونے کا مقام عطا کر دیا، ہم تو بڑی دور سے آتے ہیں، ہم بھی کیوں نہ قریب ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، دور رہنے والے کا اپنا مقام ہے، نزدیک رہنے والے کا اپنا مقام ہے. عرض کیا آقا کیا بشارت دو کہ دور سے آنے والے کو کیا ثواب ملتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے آنے والا ہے ان کو بھی مبارک ہو، وہ جتنے قدم چل کر آتا ہے اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے ثواب عطا کرتا ہے. پھر ہر قدم کے بدلے ثواب ہی نہیں، اس کا ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند فرما دیتا. اب بتاؤ انسان کی کتنا ثواب ملا اور کتنے درجے بلند ہوئے. میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، یہ رسولوں کے رسول فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. بندے اگر اپنا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اگر ہر قدم کے بدلے میں اجر لینا چاہتا ہے، ثواب لینا چاہتا ہے، تو دور سے چل کر آ، تیرے ہر قدم لکھا بھی جائے گا اور ہر قدم کے بدلے میں ثواب بھی عطا ہوگا اور ہر قدم کے بدلے میں تیرے درجے کو بھی بلند کر دیا جائے گا. یہ مقام ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ میں مسجد سے دور ہوں، کیوں نہ میں مکان فروخت کر کے اپنے آپ کو مسجد کے قریب کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور میں خبردار اے جابر کبھی بھی اپنا مکان نہ بیچنا، تو دور ہے، تیرا اپنا اجر ہے، تو دور سے آئے گا، جتنے قدم چل کر آئے گا تیری نیکیاں اتنی لکھی جائیں گی. منع کر دیا. اس لیے کہ مسجد کا عالم یہ ہے جو دنیا میں دیکھیے خوش نصیب وہ لوگ خدا کی قسم جو دنیا میں مسجد بناتے ہیں. جو بندہ دنیا میں مسجد بناتا ہے خدا ذوالجلال جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. یہ بشارت اللہ کے رسول نے عطا کی. دنیا میں میرا گھر بنانے والے، تو نے دنیا میں میرا گھر بنایا، میں خود خدا ہو کر جنت میں تیرا گھر بنا رہا. اب اللہ کو پوچھنے والا کون ہے؟ اور جس کو اللہ جنت میں گھر عطا کر دے، جس کو رب جنت میں گھر عطا کر دے، وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا اچھا ہوگا، وہ کتنا اللہ کو پیارا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد سے محبت کرتا ہے. دیکھیے محبت کرنا اور بات ہے، مسجد کی خدمت کرنا اور بات ہے، مسجد کا خیال کرنا اور بات ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرنا اور بات ہے، مسجد کی نگہداشت کرنا اور بات ہے، مسجد کی خبر گیری کرنا اور بات ہے. اگر آپ ان ساری باتوں پر عمل کر لو گے، ان ساری باتوں کو دیکھ لو گے، آج دکھ والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، دنیا کے سارے کام کاج ہم کر رہے ہیں،
دنیا کے معاملات سے ہم نپٹ رہے ہیں، جب مسجد کی خدمت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے۔ کچھ دنیا میں تو نے کمانا ہے، اگر تو اپنے رب کے گھر سے پیار نہیں کرے گا، اس کی چٹائی کا خیال نہیں کرے گا، اس کی صف کا خیال نہیں کرے گا، اس کے قالین کا خیال نہیں کرے گا، اس کے جھاڑو کا خیال نہیں کرے گا، اس کے ویپر کا خیال نہیں کرے گا، اس کی صفائی کا خیال نہیں کرے گا، تو پھر سن لے اللہ تیرے رزق سے برکت کو اٹھا دے گا۔ اس لیے کہ تو اب رب کے گھر کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جب تو خدا کے گھر سے مخلص نہیں ہے تو خدا سے مخلص کیسے ہوگا، اس کے رسول سے مخلص کیسے ہوگا؟ تو پھر بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ صرف میرا فرض نہیں، امام صاحب کا فرض نہیں، انتظامیہ کا فرض نہیں، خدا کی قسم ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال بھی کرے، مسجد کی خبر گیری بھی کرے، مسجد کی چیزوں کا خیال بھی کرے، مسجد کے معاملات کو نبھائے بھی۔ جس قدر وہ نبھاتا وہ میرے لیے نہیں، مسجد کے لیے نہیں، ارے وہ کرتا ہے تو رب کے لیے کرے، اس کا کرنا اللہ کو بھی پسند آ جاتا ہے، اس کے مصطفیٰ کو بھی پسند آ جاتا ہے۔ اصل وجہ دوست یہ ہے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، نہیں، رب کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر آیا کرو۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت میری نہیں، یہ اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے، یہ نبیوں کے نبی نے دعوت دی ہے۔ مسجد کی خدمت کرنا یہ اللہ کے رسول کا کام تھا، دیکھ بھال کرنا یہ اللہ کے رسول کی تبلیغ کا مشن تھا، جس سے آج ہم پھول بیٹھے ہیں۔ ہم نے صرف کسی چیز کو نہ دیکھا کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور کسی کی نہیں، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، لے کر دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ نہیں کرنا ہے تو احسان نہیں، یہ دیکھو کہ اللہ کے گھر والوں میں میرا نام تو آ رہا ہے، اللہ کے پیاروں میں میرا نام تو آ رہا ہے۔ ارے جھاڑو کی کتنی قیمت ہے، خدا کی قسم اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر صف بچھا دی گئی، قالین بچھا دیا گیا، ارے وہ کپڑا لے کر ایک پلی کے طور پر استعمال کیا گیا، جب تک وہ رب کے گھر میں چلتی رہی، جھاڑو پھرتا رہا، تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہی۔ کتنا سستا سودا ہے، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ہمیں چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مسجد میں آ کر شور نہ کیا کرو۔ ہم نے کیا کیا آج کل، ہم دنیا کی گفتگو مسجد میں کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے دو مسجد میں اونچا بولتے ہوئے دیکھا، مسجد میں اونچا بولتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر فاروق نے کوڑے مارے اور فرمایا جانتے نہیں یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم بجا لانا تم پر ضروری ہے۔ ہم نے تو اللہ کے گھر کو کھیل تماشا بنا لیا نا۔ ہم کیا کرتے، دنیا کی ساری باتیں مسجد میں، سیاست مسجد میں، دنیا کا کاروبار مسجد میں، ہر کام دنیا کا بزنس کرنا مسجد میں، سارے معاملات کی باتیں کرنا مسجد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ مسجد سیاست کے لیے نہیں ہے، مسجد شور مچانے کے لیے نہیں، مسجد دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا باغ ہے، یہ اللہ کا باغ ہے۔ اللہ کے باغ میں کسی اور کا کیا کام؟ اللہ کے باغ میں وہی آئے گا جو صرف رب کی بات کرے گا، اس کے رسول کی بات کرے گا۔ اس لیے دنیا میں، مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنا منع ہے۔ مسجد میں کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 1400 سال گزر گئے، حضور اس وقت بتا رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا، قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا۔ وہ زمانہ کیسا ہوگا؟ اس میں لوگ دنیا
باتیں مسجدوں میں کریں گے، یہ حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا، آج ہو رہا ہے۔ دنیا کی باتیں 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے رسول نے بتایا کہ دنیا کی باتیں مسجدوں میں ہوگی، سمجھنا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ گفتگو مسجد میں ہوگی، سیاست مسجد میں ہوگی، لڑائی مسجد میں ہوگی، جھگڑا مسجد میں ہوگا، لین دین کا معاملہ مسجد میں ہوگا۔ جب ایسا دیکھو گے سمجھ لینا کہ اللہ کے بندوں پر ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کا گھر دنیا کے کاموں کے لیے نہیں ہے۔ انسان دنیا کے سارے جھنجھٹ ختم کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، کس لیے؟ صرف اس کو راضی کرنے کے لیے۔ مسجد میں سونا منع ہے، مسجد میں کھانا منع ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن اگر آپ نے کھانا ہے تو حکم کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت کر لو، ورنہ میرے گھر میں کھانا نہ۔ یہ عبادت کی جگہ ہے، جہاں کھانا منع ہو، جہاں سونا منع ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسجد میں دیکھا تو 2 شخص سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کوڑا لہرایا، قریب دیکھا تو دیکھا کہ یہاں کے لوگ نہیں۔ قریب گئے، جب مارنا چاہا کہ مسجد میں سوئے ہوئے، اللہ کے گھر میں سوئے ہوئے، تھوڑی جب کوڑا لہرایا تو دیکھا یہ مسافر ہے، دور سے آئے ہیں، یہاں کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کو اٹھایا، اٹھا کر فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ طائف سے آئے ہیں۔ پھر میں نے خبردار، اگر تم مسافر نہ ہوتے تو آج تمہیں سزا دی جاتی، اس لیے کہ تم نے گھر رب کے گھر کی تعظیم نہیں کی۔ یہ تو جاگنے کی جگہ ہے، یہ تو دل لگانے کی جگہ ہے، کس سے؟ اپنے رب سے۔ یہاں تو رسول کی باتیں ہونے کی جگہ ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ منع فرمایا گیا۔ ایک مرتبہ یہ ابتدا تھی اسلام کی، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو دیکھا کسی کی تھوک پڑی تھی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا، صاف کر کے اس تھوک کو اپنے ہاتھ سے صاف کر کے پھر فرمایا لوگوں یہ تھوکنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے نبی، ایک زمانہ آئے گا اسلام مجوس نام کا رہ جائے گا، وہ آ گیا۔ اسلام آج جگہ جگہ اسلام کی بات کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، نیٹ کھول کر دیکھو، وہ جانتا بھی نہیں، وہ بھی اسلام کی بات کر رہا ہے، اپنے بھی کر رہے ہیں، بیگانے بھی کر رہے ہیں، جاننے والے بھی کر رہے ہیں، نہ جاننے والے بھی کر رہے ہیں۔ جب عمل کی بات آئے گی تو عمل نہیں۔ اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے، علی سن لے، ایک وقت آئے گا اسلام نام کا رہ جائے گا، اسلام نام کا رہ جائے گا، اور قرآن نشان کا رہ جائے گا کہ یہ نشان ہے، یہ اللہ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن نشان کا رہ جائے گا۔ وہ زمانہ آ گیا، مجھتے نکل جاتی ہے، خدا کی قسم ہم نے قرآن کا خلاف کھول کر کبھی قرآن نکالا ہی نہیں، تو پھر نشان ہی رہ گیا۔ دنیا میں لوگ مسجد بنائیں گے، حضور نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا، آج آ گیا۔ دنیا میں لوگ مسجدیں بنائیں گے، مسجد خوبصورت سے خوبصورت ہوگی، حسین سے حسین ہوگی، وہاں بہت کچھ انتظامات ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ ذکر سے خالی ہوگی، اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی۔ گھر آباد ہوں گے، مسجدیں ویران ہوگی، ذکر سے خالی ہوگی۔ سمجھ لو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی آ گیا وقت۔ جمعے کے دن کتنی بڑی آبادی، یہ
نگرانی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ذکر سے خالی نہیں تو اور کیا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک گھر میں 10 بندے ہو اور 10 کے 10 ہی جمعہ نہ پڑے، 8 ہو 8 کے 8 ہی جمعہ نہ پڑے، 7 ہو 7 کے 7 ہی جمعہ نہ پڑے. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر سے خالی نہیں تو اور کیا، یہ دل خالی ہو گیا. اس لیے اللہ کے رسول نے اس کی تعظیم کے بارے میں یہ فرمایا کہ مسجد کا کوڑا اکٹھا کرو. اگر تم نے کوڑا اکٹھا کیا تو اس کا بھی حکم یہ ہے اس کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دو، دفن کر دو جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو. یہ مسجد کے کوڑے کی بات کی جا رہی ہے. جہاں کسی ایسی جگہ رکھو، دفنا دو، اونچی جگہ رکھو جہاں اس کوڑے کی بھی بے ادبی نہ ہو. ارے جو مسجد کے کوڑے کی بے ادبی کو پسند نہیں کرتا وہ اپنے گھر کی بے ادبی کو کیسے پسند کرتا؟ یہ مسلمانوں کی باتیں ہمارے لیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس گھر کی اہمیت کے بارے میں بتایا. حضور نے خود مسجد کی صفائی کی، خود حضور نے مسجد کی صفائی کی. آج ہمارا حالت دیکھ لو. آج آتے ہیں ہم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ ہم بھی مسجد کی صفائی کے حصہ ڈال دیں. ہم اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، بےزتی سمجھتے ہیں. ارے تو اپنی بےزتی سمجھتا ہے لیکن خدا کا رسول کیا کہتا ہے؟ وہ خود مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی یہ مسجد میں آتے تھے. سوار کے دن آتے، جمعرات کے دن آتے. کس لیے؟ مسجد کے جالے جو لگے ہوتے تھے ان کو اتارا کرتے تھے. مسجد کے جالوں کو اتارا کرتے تھے، مسجد کی صفائی کا خیال کیا کرتے تھے. اور فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب صفائی ہو رہی تھی، ابو بکر صاف کر رہے تھے، عمر فاروق صاف کر رہے تھے، حضرت علی جھاڑو دے رہے تھے، عثمان غنی کوڑا اٹھا رہے تھے. اللہ کے رسول نے بشارت کیا دی؟ اور کوڑا اٹھانے والوں، ابو بکر سن لے، عمر فاروق سن لے، مسجد کے جالے اتارنے والوں، مسجد کی صفائی کا خیال کرنے والوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کوڑے کے بدلے میں، اس کوڑا اٹھانے کے بدلے میں تمہیں احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کوڑا اٹھانے والوں، ابو بکر تجھے بشارت، عمر فاروق تجھے بشارت، عثمان غنی تجھے بشارت، علی تجھے بشارت. یا رسول اللہ ہم نے کیا کیا ہے؟ فرمایا تم نے آج مسجد کو صاف کیا، مسجد کے جالے اتارے، آج تم نے کوڑا اٹھایا ہے، مسجد کی صفائی کی ہے. اللہ قیامت کے دن تجھے ارے احد پہاڑ کے برابر تجھے ثواب عطا کر دے گا. یہ شان ہے مسجد کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد کو روشن کیا، بلب لگایا، لائٹ لگائی، ٹیوب لگائی، جس نے مسجد کو روشن کیا، چراغ جلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب وہ دنیا سے جائے گا اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے گا. یہ حضور نے بشارت دی. دنیا میں رہ کر مسجدوں کو روشن کرنے والوں، تمہیں خوشخبری مل گئی اللہ کے رسول کی طرف سے. ادھر تم نے خدا کے گھر کو روشن کیا. ارے بلب تھا، لائٹ تھی، پنکھا تھا، ارے چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی، اس کا اجر کتنا ملا. اللہ کے رسول نے بشارت دی، اے لائٹ لگانے والے، اے گھر کو روشن کرنے والے، خدا کے گھر کو روشن کرنے والے، دنیا سے جائے گا اللہ اس روشنی کے بدلے میں تیری قبر کو روشن کر دے گا. تو جس کی قبر ہی روشن ہو گئی، جس کی قبر ہی روشن ہو گئی، ارے خدا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لاکھوں کی چیز ہے، کروڑوں کی چیز ہے. اللہ تیری نیت کو دیکھتا ہے. ارے نیت تھی تیری 5 روپے کی تھی، اس کو قبول ہو گئی، اسی 5
روپے کے صدقے اللہ نے تجھے جنت میں جگہ عطا کر دی. اللہ یہ دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت تھی حبشہ، وہ صرف آتی تھی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صرف آتی اس لیے تھی جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی. فوت ہو گئی. رات کو صحابہ نے اس کو دفنا دیا، بتایا ہی نہیں. صبح ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جھاڑو دینے والی عورت حبشہ نظر نہیں آئی. پوچھا وہ آج کیوں نہیں آئی جو مسجد سے پیار کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی. عرض کیا کہ اس کا رات انتقال ہو گیا. میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کیا تھا آپ گھر چلے گئے تھے اس لیے ہم نے راتوں رات اسے دفنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فرمائے چلے مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ. حضور خود جھاڑو دینے والی، مسجد میں جھاڑو دینے والے کی قبر پر گئے. فضیلت دیکھیے، حضور قبر پر گئے، صحابہ ساتھ تھے. حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے. تیرا محمد تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا. کس لیے؟ اللہ تیرے گھر کو صاف کرتی تھی، تیرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی تھی، یہ بڑی تیرے گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی، یہ ڈیوٹی نبھاتی تھی. اس نے ساری زندگی تیرے گھر کی ڈیوٹی نبھائی ہے، آج چلی گئی ہے. مالک میں تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں. آواز آ گئی، محبوب اگر اس نے میرے گھر کو صاف کیا، میں نے دل کو بھی صاف کر دیا، اس کی قبر کو بھی روشن کر دیا. یہ خدا کی گھر کی حفاظت کا عالم ہے. حضور علیہ السلام یہ فکر مسئلہ بھی ہے. ہم کیا کرتے؟ وضو کرتے اس کا پانی، وضو کا پانی جو چہرے پر لگا ہوتا ہے ہاتھوں، وہ ہم مسجد کے سیر میں جھاڑ دیتے ہیں. ایسے یہ بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے. وضو کا پانی مسجد کے اندر، مسجد کے سیر میں جھاڑنا، یہ بھی بے ادبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقہ کا مسئلہ بھی ہے. فرمایا ایسا نہ کیا کرو، وضو کا پانی مسجد کے سیر میں نہ جھاڑو. یہ اچھی بات نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں بنایا کرو، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں مسجد بنایا کرو. پھر بنا کر اس کو پاکیزہ رکھا کرو، پاکیزہ رکھ کر اس کے اندر خوشبو لگایا کرو، اس کے اندر خوشبو لگایا کرو. جب تم مسجد کو پاک رکھو گے، خوشبو لگاؤ گے، خوشبو لگا کر آنے جانے والے معطر ہوں گے. آج تم نے اللہ کے گھر کو خوشبو سے بھر دیا، قیامت کے دن خدا تمہارے دل کو خوشبو سے بھر دے گا. یہ حقیقت ہے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ رات کو جب ساری دنیا سو جاتی تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی مسجد میں آ جاتے. آ کر ان کی معافی مانگنے کا بہت بڑی امام ہے. معافی مانگنے کا طریقہ عجیب تھا. اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر اللہ کی تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف منہ کر کے روتے اور کیا کہتے؟ اے اللہ، ابو حنیفہ جو بڑا گنہگار ہے، داڑھی مبارک پکڑ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف کر کے کیا کہتے؟ اے اللہ، اے مالک حقیقی، میں تیرا گنہگار بندہ ابو حنیفہ، جس کی بشارت خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو بہت بڑے اماموں کی امام ہے. لیکن عاجزی کا عالم دیکھو کہ آپ جب ساری دنیا سو جاتی، جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ. لیکن رات کو کرتے کیا؟ عشاء کی نماز کے بعد جب دنیا چلی جاتی تو امام اعظم
مسجد میں آ کر اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر خدا کے حضور حاضر کرتے ہیں، ابو حنیفہ حاضر ہے، اللہ معافی کا طلبگار ہے، ابو حنیفہ گناہ سے بھرا ہوا ہے، معافی کا طلبگار ہے، اللہ اگر تو نہ معاف کرے گا ابو حنیفہ کو اور کون معاف کرے گا؟ یہ کیا تھا؟ یہ عاجزی تھی اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ ولیوں کے سردار، وہ جب مسجد میں آتے تو اتنا روتے اور یہ کہتے اللہ عبد القادر تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اگر اس کے آواز تیری بارگاہ تک نہیں پہنچے، اگر اس کی نیکیاں تیری بارگاہ تک نہیں پہنچی تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں۔ یہ عالم تھا۔ آج تو ہم اپنی نمازوں پر فخر کرتے ہیں، اپنے روزوں پر فخر کرتے ہیں، اپنے حج پر فخر کرتے ہیں، اپنے عمرے پر فخر کرتے ہیں، اپنے صدقہ و خیرات پر فخر کرتے ہیں، اپنی تسبیح و تحلیل پر فخر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اپنی نمازوں پر فخر نہ کرو، جتنے مرضی نمازی ہو جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو عاجز ہو جاؤ۔ کس نے فخر کیا؟ سب سے پہلے فخر کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ شیطان بھی عام آدمی نہیں تھا، فرشتہ تھا۔ فرشتہ بھی کون سا تھا؟ آگ سے بنا ہوا تھا، فرشتوں کا سردار تھا، چپے چپے پر عبادت کرنے والا تھا، صرف فخر کر بیٹھا کہ اس انسان کو جو مٹی سے بنا میں آگ سے بنا، میری فوقیت زیادہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے کسی سجدے کو نہیں دیکھا، کسی عبادت کو نہیں دیکھا، کسی ریاضت کو نہیں دیکھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، جا تو نے تکبر کیا، جا کافر ہو گیا، مردود ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو ہم اپنی عبادت کو فخر سے دور رکھیں، اپنی ریاضت کو فخر سے دور رکھیں، تکبر سے دور رکھیں۔ جب بھی خدا کے گھر میں آئے تو مٹ کر آؤ، اپنی ہستی مٹا کر آؤ، اپنا آپ دکھانے کے لیے مت آؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے خدا کی قسم، ہم مسجد میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مسجد میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عالم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب مسجد میں آؤ تو ادب سے آؤ، جب تم نے اذان دے دی پھر مسجد سے باہر مت نکلو جب تک اپنی نماز کو پورا نہ کر لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی بھی لہسن سبزی لہسن کھا کر مسجد میں نہ آنا، اگر آنا ہے تو اس کی بدبو دور کر کے آنا۔ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آنا، اگر آنا ہے تو اس کی بدبو دور کر کے آنا۔ صحابہ نے عرض کیا تھا لہسن پیاز اس سے بدبو تو آتی ہے لیکن اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تمہیں پتا ہے جب تم اس کی بدبو سے، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے لہسن کی، پیاز کی، اور اسی حال میں تم مسجد میں آ گئے تو ہوتا کیا ہے؟ فرشتے تم سے دور بھاگتے ہیں، ان کو تمہاری اس بدبو سے، اس سمیت سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کو تکلیف مت دو، فرشتوں کو تکلیف مت دو، ان کو اذیت مت دو۔ اس لیے جب بھی مسجد میں آؤ تو ایسی چیز نہ کھا کر آؤ جس سے فرشتوں کو تکلیف ہو جائے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو جو ہمارے سمیل کا، بدبو کا ہمیں اتنا ضروری بتا دیا کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی اور اس سے بڑا کام کرے گے تو اللہ کا رسول اور خدا ہم پر کتنا ناراض ہوگا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے
سمجھنا چاہیے ہمیں نماز، یہ مسجد نماز کے لیے بنی ہے، یہ مسجد جمعے کے لیے بنی ہے، یہ مسجد ذکر و اذکار کے لیے بنی ہے، اس کو یہاں تک ہی رکھا کرو، اس کو کھیل کود کا تماشا نہ بڑھاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نماز پڑھ رہے ہو، جماعت ہو رہی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں ادھر سے دوڑ کر جماعت کے ساتھ مل جائے، دوڑ کر جماعت کے ساتھ مل جائے کہ ہماری محنت چلی نہ جائے۔ اللہ کے رسول کو دوڑنا ہمارا پسند نہیں ہے، فرمایا خبردار، مسجد دوڑنے کے لیے نہیں، حالانکہ دوڑ صرف اس لیے لگائی کہ جماعت کے ساتھ ملا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، جتنی مل جائے وہ لے لو، جتنی جماعت مل جائے وہ لے لو، لیکن دوڑ کے نہ آنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جب مسجد دوڑ لگانے کی جگہ نہیں، جب تم دوڑ کر آؤ گے، اگر جماعت کے لیے ہی آ رہے ہو، یہ اس مسجد اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے، اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے۔ تو اللہ کے گھر کی بے ادبی خدا کو پسند نہیں، اس لیے جماعت جا رہی ہے آہستہ آہستہ قدموں سے، تاکہ مسجد کا احترام بھی رہے، مسجد کی عزت بھی رہے، مسجد کا مکان مجروح نہ ہو۔ پھر تم آؤ اور جماعت کے ساتھ مل جاؤ۔ جب تم جماعت کے ساتھ مل جاؤ کہ جتنی جماعت مل گئی اللہ اس کو قبول اور منظور فرما دے گا۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جو مسلمانوں آپ کے لیے میرے لیے ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف فرض میرا نہیں، اس کی دیکھ بھال کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس کی چیزوں کا خیال کرنا یہ صرف امام کا حق نہیں، یہ آپ سب کا حق ہے۔ اس لیے آپ نے جو کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ میرے رسول نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ جھاڑو صحابہ نے لے کر دیے، جھاڑو مسجد میں کس نے پھیرے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ امام کا کام ہے، یہ خادم کا کام ہے مسجد کو صاف کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ وقت تھے، خادم نہیں تھے، خلیفہ وقت تھے، بادشاہ تھے۔ عمر فاروق جس سے دنیا ڈرتی تھی بادشاہ تھے، لیکن جب خدا کے گھر میں آ گئے تو عاجز ہو گئے، خدا کے گھر میں ہو گئے تو عاجز ہو گئے۔ اس لیے اس مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اس کی چیزوں کو پورا کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی چیزوں کو دیکھنا دکھانا، اس کی خبر گیری کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض بھی ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے۔ اللہ میری آپ سب کی اس آخرت کو اچھا فرمائے، ہم سب کو مسجدوں سے پیار کرنے والا، خدمت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔